جتنے بھی جسٹس صاحبان ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، ان کو یہ میسیج دے دیا جائے کہ اگر آپ ہمیں اوبلائج نہیں کریں گے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ ٹاپ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکیں گے، آپ اس صوبے کا یا پاکستان کے چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو اس ٹائم پہ یہاں پہ موجود ہیں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں اور ان سب کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک پوائنٹ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن سے ریلیونٹ ہے اس پہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ لائے عمل بنانے کے لیے سوچا یا اس کے بارے میں بات کی یا کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہلے ہی کوئی ایز سچ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، مختلف جگہ سے لوگوں کو اس پہ کہیں نہ کہیں ٹرسٹ نہیں تھا اور اس پہ وہ انگلیاں اٹھاتے تھے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے جو مسلسل امینڈمنٹس ہوئی اور خاص طور پر جو جوڈیشل سسٹم پہ امینڈمنٹس ہوئی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیری آؤٹ کیا جائے، یا اس کو اگر کیری آؤٹ بھی کیا جاتا ہے تو اس میں جو ریئل ریفارمز ہے اس کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جوڈیشری میں پرنسپل آف سینیورٹی کو ختم کیا۔ پرنسپل آف سینیورٹی کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جتنے بھی جسٹس صاحبان ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، ان کو یہ میسیج دے دیا جائے کہ اگر آپ ہمیں اوبلائج نہیں کریں گے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ ٹاپ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکیں گے، آپ اس صوبے کا یا پاکستان کے چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ میں سندھ میں ہونے والے دو اہم جو ٹرانسفرز ہیں ہائی کورٹ کے جسٹسز کے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے لاڑکانہ میں ایک جسٹس صاحب نے آرڈر کیا، ایک ایس پی تھا، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، جسٹس صاحب نے آرڈر کیا کہ ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ وہ ایس پی ٹرانسفر نہیں ہوا، وہ جسٹس صاحب لاڑکانہ سے ٹرانسفر ہو گئے۔ اس کی دوسری مثال ہمارے سانگی صاحب تھے سکھر بینچ میں، انہوں نے کہا کہ ہر مہینے تقریباً 10 ارب روپے سندھ سے ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک سندھ میں موٹر وے نہیں ہے۔ تو آپ جو اتھارٹی تھی ان سے کہا کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ پبلیکیشن کر کے آئیں اور کورٹ میں جمع کرائیں۔ وہ پبلیکیشن نہیں ہوئی، ان جسٹس صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا۔ اب یہ جوڈیشری کی حالت ہے۔ اس کے بعد اب اگر 27ویں امینڈمنٹ کو دیکھتے ہیں، 27ویں امینڈمنٹ کے بارے میں اکثر کہتا ہوں جس طریقے سے جتنی جلدی سے جوڈیشری پہ اس نے افیکٹ کیا ہے، ایک دن امینڈمنٹ پاس ہوئی، دوسرے دن انہوں نے چیف جسٹس کو اناؤنس بھی کیا اور تیسرے دن چیف جسٹس نے کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ کا اوتھ لے لیا۔ اتنی جلدی آپ سب عہدوں پہ ہوں گے، جگہوں پہ ہوں گے، اتنی جلدی کوئی پیون بھی اپوائنٹ نہیں ہوتا ہے جتنی جلدی فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ کیا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس اپوائنٹ کیا گیا۔ اس کی بلڈنگ نہیں تھی، اسلام آباد میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ اس کے لیے ایک تختی بنوا سکتے، ایک کمپیوٹر جنریٹڈ پیج لگا دیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ ہمارا چیف جسٹس ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میری ناقص عقل یا جو میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں۔ بیسیکلی ہم سب کو بلیم گیم پہ یا ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن یا ایک دوسرے سے کانفلکٹس میں لایا جاتا ہے اس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے۔ میرے خیال سے کانسٹیٹیوشن میں جو اہم امینڈمنٹ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہر صوبے کے وسائل اس صوبے کے حوالے کر دیے جائیں، وہ اچھا کریں برا کریں وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، ایٹ لیسٹ
وہ ایک دوسرے پہ بلیم نہیں کریں گے، کیونکہ جو مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے یہ وسائل کسی بھی صوبے پہ استعمال نہیں ہو رہے، وہ چاہے کسی بھی صوبے کے، یہ جزیرے لینے پہ، یہ پراپرٹیز لینے پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ جو صوبے ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مفلوج ہیں یا ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ جب ہر بندے کو حق دے دیا جائے گا کہ وہ اپنا وسائل خود یوز کرے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ KPK ہو، تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ ایک چیز کلیئر ہو جائے گی، وہ آپس میں وسائل پہ نہیں لڑیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب کانسٹیٹیوشنل جو 26ویں 27ویں امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں، دیکھیں اس ٹائم پہ کوئی بھی شخص اگر اس میں گورنمنٹ کی یا اسٹیٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی انٹرسٹ کے خلاف یا انٹرسٹ کے خلاف کھڑا ہوا یا آواز اٹھائی، اس کے لیے پورے پاکستان میں کہیں ریلیف نہیں ہے، اور کوئی عدالت، کسی عدالت میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو ریلیف دے سکے۔ ہمارے سامنے ڈیفرنٹ ایگزامپلز ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے سندھ میں 2 بچے تھے، ان کو پکڑا، گھر سے اٹھایا، غنی امان چانڈی اور سرمد میرانی کو، اور اس پہ پھر پروٹیسٹ ہوا۔ جب انہوں نے مسنگ پرسن کرنا چاہا تو مسنگ پرسن نہیں کر سکے، تو حیدرآباد جہاں شوروں سے کہیں سے لیا ہوا تھا، پتہ چلا کراچی کے ماڑی سے ان کو شو کیا اور ان پہ کوئی ہینڈ گرنیٹ وغیرہ رکھ دیے۔ جب وہ کیس کورٹ میں آیا، ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ دیکھیں، یہ ان کے لیے پروٹیسٹ ہوا ہے، یہ ہائی وے پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ کراچی میں بیٹھے، یہ ریلیز ہے، اور یہ سب لوگوں کا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد حیدرآباد کے SP نے شور کیا تھا کہ بھائی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹوں کے اندر یہ آ جائیں گے، اور اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ جج صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ جیسے ہی جج صاحب نے ان کو ڈسچارج کیا، پولیس کسٹڈی لے کے بھاگ گئی۔ جب پولیس سے کہا گیا کہ بھائی آپ یہ کسٹڈی لے کے بھاگ گئے ہو، یہ کورٹ نے ان کو بری کر دیا، ڈسچارج کر دیا، ان کو واپس دے دو، تو انہوں نے بدلے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم آیا ہے کہ ہم جانے جج جانے، آپ نے کسٹڈی نہیں لے کے جانی، اگر آپ کسٹڈی لے کے گئے تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے ہم آپ کے خلاف۔ تو وہ کسٹڈی نہیں لائے۔ تو اس ٹائم پہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے تحت ہمارے پاس اب انصاف کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ ہم سب کو مل کر ایک ساتھ کھڑے ہو کر جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اور جب تک یہ 26ویں 27ویں آئینی امینڈمنٹ ہے، تب تک آپ یہ سمجھ لیجئے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا قومی قیدی ہو، وہ تب تک باہر نہیں آ سکے گا جب تک یہاں پہ وہ ان سے معافی مانگ کے توبہ نہیں کر لے کہ آج کے بعد میں آپ کے مرضی کے بغیر آپ کے حکم کی عزولی نہیں کروں گا، تب تک وہ باہر نہیں آ سکے گا۔ ادروائز اور آپ کو کہیں سے بھی کوئی جو ہے ریلیف نہیں مل سکے گا۔ اس کے لیے ہم بالکل جتنی بھی پارٹیز ہیں، کراچی بار ایسوسی ایشن ڈے 1 سے 26ویں امینڈمنٹ اور 27ویں امینڈمنٹ کے خلاف اپنا جو ہے لائحہ عمل دے چکی ہے، اور ان پہ اپنی ریزولیشن پاس کر چکی ہے اور اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس حد تک آئین کے تحفظ ہوگا اور جو پازیٹیو امینڈمنٹس ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے وہ کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم جس حد تک آپ کا ساتھ دے سکے دیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔